طلاق اگر داغ ہے، جرم ہے، سزا ہے تو اس کا مجرم صرف سیف۔ جو لوگ دوسروں کو خوش نہیں رکھتے نا، وہ خود کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کبھی کبھی اپنا جھوٹ سچ بن کر سامنے آ جاتا اور پھر اس سچ پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا۔ طلاق کوئی اچھوت کی بیماری نہیں جو دوسروں کو لگ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا طلاق کا سن کر یہی سوچا جاتا ہے کہ سارا قصور لڑکی کا ہوگا۔ لوگوں کے لیے یہ اچھوت کی بیماری ہے۔ طلاق کا داغ تو کون سا داغ؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے پھپھو جو داغ لگ گیا ہے مجھ پر؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی لیے تو آپ خوش نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے میری خوشیاں برباد کر دی تھیں۔ کرن کو آخر کار ہی ڈیورس ہونے والی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل دستک کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست بننے والی ہے۔ سیف کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوتی ہے کرن نے اگر اس پر کیس کیا تو وہ یہ کیس ہار جائے گا۔ سیف یہ بات بھی بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے فریال اس کے بچے کی کبھی بھی کیئر نہیں کرے گی۔ سیف یہ فیصلہ کرتا ہے اپنے بیٹے کی کسٹڈی اس کی ماں کو دے دے، لیکن کرن اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ کرن سیف سے کہتی ہے اگر تم مجھے ڈیورس دو گے تبھی میں شانی کی کسٹڈی لینے کے لیے تیار ہوں۔ سیف اس بات کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سیف تو پہلے ہی کرن سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہوتا ہے اور کرن نے خود ہی ڈیورس کا کہہ دیا ہوتا ہے تو سیف فوراً سے یہ بات مان جاتا ہے اور سیف جیسے ہی جا کر اپنی ماں کو یہ بات بتائے گا اس کی ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ سیف کو کوسے گی اور برا بلا بھی کہے گی، لیکن سیف اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنے گا۔ سیف الٹا اپنی ماں کو ہی باتیں سناتا ہے اور اسے کہتا ہے میری ذات پر میرا بھی کچھ حق ہے، میں اب تک آپ کا ہی کہنا مانتا آیا ہوں، میں نے آپ کی اب تک فرما برداری کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی کروں گا۔ اور سیف کرن کو ڈیورس کے پیپرز بھجوا دیتا ہے اور کرن جیسے ہی ڈیورس کے پیپرز دیکھتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کرن کو اس بات کا یقین تو تھا سیف اسے ڈیورس دے دے گا، لیکن اسے اس بات کی امید نہیں تھی سیف اسے اتنی جلدی ڈیورس کے پیپرز بھجوا دے گا۔ اور کرن کے گھر والے اس بات کو لے کر ذرا بھی خوش نہیں ہوتے۔ کرن کا باپ ساجد اسے اسی بات پر مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جا کر سیف کے ساتھ رہے، لیکن کرن اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ کرن اپنے باپ کو جواب دیتی ہے طلاق کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے جو آپ لوگ سب مجھے ایسے کہہ رہے ہیں۔ ساجد اپنی بیٹی کرن کو جواب دیتا ہے طلاق لوگوں کے لیے اچھوت کی بیماری ہی ہے۔ کرن اپنے باپ کو جواب دیتی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سارا کا سارا سیف کا ہی قصور ہے کیونکہ اس نے مجھے ڈیورس دی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف سیف کی ماں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ فریال سیف کی ماں کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتی اور سیف ہر وقت فریال کی طرفداری ہی کرتا رہتا ہے اور سیف کی ماں جیسے ہی فریال سے کہتی ہے تم نے ایک معصوم لڑکی کا گھر تباہ کیا ہے اور تمہاری وجہ سے ایک بیٹا اپنے باپ کے بغیر پرورش پائے گا، تم دوسروں کی خوشیاں چھیننے کے بعد کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ فریال جیسے ہی سیف کی ماں کی یہ باتیں سنتی ہے فریال کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ سیف کی ماں کو کھری کھری سناتی ہے اور اسے کہتی ہے بلکہ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گی، آپ نے دوسروں کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا ہے جبکہ یہ بات آپ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیف مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود آپ نے زبردستی سیف کی شادی کرن سے کروا دی ہے۔ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اور سیف کی ماں کو اس کی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ سیف کی ماں نے یہ کوشش کی ہوتی ہے سیف کی اور کرن کی شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سیف کی ماں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ہو جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آخر کار بات طلاق پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے۔